سورہ صف میں اللہ رب العزت نے ان ایمان والوں کی تعریف کی جو اللہ کے راستے میں کوشش کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ باہم متحد ہوتے ہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. بے شک اللہ ان لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اس حال میں کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں. یعنی جب آپ کا سامنا اسلام کے دشمنوں سے ہوگا تو آپ پر لازم ہے کہ آپ ان سے مقابلہ کرتے وقت باہم متحد ہوں، آپس میں ایک ہوں، ایک صف کی طرح. اور وہ صف بھی ایسی صف کہ جس میں سیسا پگھلا کر درمیان میں ڈال دیا جائے تو وہ صف کبھی بھی چاہے کتنا ہی زور لگا لے کوئی، وہ صف اپنی جگہ سے نہیں ہلے گی، وہ لوگ اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے. کیونکہ جماعت المسلمین کا سامنا کسی ایک سے نہیں ہے. جماعت المسلمین کا دعویٰ بہت عظیم الشان ہے، اور وہ دعویٰ یہ ہے کہ ساری دنیا میں ہم واحد ہیں جن کے پاس حق ہے، باقی سب باطل ہے. یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ یہ دعویٰ اگر ہم سمجھ لیں تو شاید ہمارے اندر تبدیلی آ جائے. یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ جس دعوے کو کرنے کے بعد ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہم ساری دنیا کے سامنے اکیلے ہیں، صرف ہم آپس میں متحد ہیں اور اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کی مدد سے ہم کھڑے ہیں. ورنہ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی چیز ختم ہو جائے، یا تو اللہ کا ہاتھ اٹھ جائے یا ہم آپس میں متحد نہ رہیں، تو پھر یہ صف قائم نہیں رہ سکتی. کیونکہ مقابلہ بہت سے دشمنوں سے ہے جو مستقل اس صف کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی وجہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار وضاحت فرمائی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں اور مختلف مقامات پر یہ احادیث ملتی ہیں کہ ارشاد نبوی ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضها بعضا. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایسا ہے کہ جیسے ایک عمارت میں ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے ہوتی ہے. ثم شبک بین اصابعہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل کر کے دکھایا کہ دیکھو جب یہ انگلیاں باہم متحد ہو تو ان سے بڑی طاقت بن جاتی ہے. انگلی اکیلی ہو تو کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اگر وہ متحد ہو جائیں تو بہت سی طاقت حاصل کر لیتی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہے، اپنی حیثیت کو سمجھنا ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ کوئی بات نہیں، اگر میں نے کام نہیں کیا تو کیا ہوا، اللہ کی جماعت ہے، اللہ کسی اور سے کام لے لے گا. یہ درست ہے، لیکن اگر ہر آدمی یہی سوچنے لگے کہ میں کام نہیں کرتا کوئی اور کر لے گا اور اجتماعی طور پر جمود طاری ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ جماعت المسلمین سے وہ اعزاز چھین سکتا ہے جو اعزاز اس نے عطا کیا ہے. ہم سب پر لازم ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بہت اچھا رکھیں، متحد رہیں. کسی بھی شخص کو اس صف کے درمیان ایسی کوئی کوشش جو وہ کرتا ہے کہ ان کے درمیان آپس میں دوری پیدا کر دو، اس عمارت کو نیچے گرا دو، تو ہم سب پر لازم ہے ہم ایک دوسرے سے جڑے رہیں تاکہ وہ کوشش ناکام ہو جائے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال دی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کتاب الایمان میں، تری المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد. تم دیکھو گے کہ ایمان والے آپس میں ایک دوسرے پر رحم و کرم میں، ایک دوسرے کے ساتھ نرمی میں اور محبت میں، تعلقات میں ایسے ہیں کہ جیسے ایک جسم ہوتا ہے. ان اشتکى عضو منہ، اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو، تداعى له سائر جسده بالسہر والحمى، تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے، رات بھر نیند نہیں آتی، بخار چڑھ جاتا ہے، اور سارے اعضاء جسم کے ایک دوسرے کو پکارتے ہیں کہ سر میں درد ہے لیکن سارا جسم جاگ رہا ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے لیکن سب بے چین ہیں. اسی طرح سے اگر مسلمین کا آپس میں تعلق ہو کہ کسی بھائی کی پریشانی کا علم ہو تو ہم تڑپ اٹھیں جیسے ہمارے اپنے کی پریشانی ہے.
ہم اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے کوشش کریں. جب ہم نے اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لی کہ ایک جسم بن گئے، ایک جان بن گئے، ایک عمارت بن گئے، تو پھر کوئی بھی دشمن آ جائے وہ ہمیں نہیں گرا سکتا اللہ کی توفیق سے. لیکن ہم آپس میں متحد نہ ہوں، آپس میں ہی لڑتے رہیں، آپس میں ہی دست و گریباں رہیں، تو دشمن کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے یہ کام کہ وہ گرا دے. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جماعت المسلمین کو ترقی ملے، جماعت المسلمین زندہ رہے اور ترقی پاتی رہے، تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آپس میں متحد رہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی صفات بتائی ہیں جو دین کو قائم رکھیں گے اور جن کو دین جب مل جائے تو وہ انقلاب لا سکتے ہیں. وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں اجتماعی طور پر. سورہ مائدہ میں ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو اگر کوئی تم میں سے دین سے پھر گیا، دین کو چھوڑ کر وہ بے دین ہو گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دین کو چھوڑنے سے یہ مراد لی جائے کہ آدمی یہودی ہو جائے، عیسائی ہو جائے، دہریہ ہو جائے. اس سے مراد یہ ہے کیونکہ دین اجتماعیت کا نام ہے. دین سے ارتداد اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی اسلام کو چھوڑ دے. دین سے ارتداد اس صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اسلام کی اجتماعیت کو چھوڑ دے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ترمذی ابواب الامثال کی حدیث، کہ انا آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں جن کا حکم اللہ نے مجھے دیا ہے. السمع والطاعۃ والجہاد والہجرۃ والجماع، امیر کی بات کو سننا، امیر کی اطاعت کرنا معروف کے اندر، جہاد کرنا اللہ کے راستے میں، مسلسل کوشش کرنا، اور اللہ کی تمام حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ کر ہجرت کر جانا. اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں جماعت کا، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ، کیونکہ جو آدمی جماعت کو بالشت کے برابر بھی چھوڑتا ہے، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ، تو اس نے خود اسلام کے پٹے کو اپنی گردن سے اتار کر پھینک دیا. یہ حدیث وضاحت کر رہی ہے اس بات کی کہ دین سے پھرنا کیا چیز ہے. جماعت کو چھوڑنا دین کو چھوڑنا ہے، کیونکہ فرمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، فقد خلع ربقۃ الاسلام من عنقہ الا ان یراجع، اس نے اسلام کے پٹے کو اپنی گردن سے خود اتار کر پھینکا ہے. کسی نے اس کو مجبور نہیں کیا کہ وہ جائے، وہ اپنی مرضی سے گیا ہے، اس نے خود راستہ چنا ہے. اور جب وہ گیا تو وہ اسلام کے پٹے سے آزاد ہو گیا. الا ان یراجع، مگر یہ کہ وہ دوبارہ آ جائے، اس پٹے کو دوبارہ اپنی گردن میں سجا لے اور اس کی لگام دے دے امیر کے ہاتھ میں، تب وہ جا کر جماعت میں واپس آ سکتا ہے. اس کے علاوہ وہ آزاد ہے، جہاں جاتا ہے چلا جائے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. لہذا وہی آیت دوبارہ، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی جماعت کو چھوڑتا ہے، ارتداد کرتا ہے، دین بدل دیتا ہے کسی بھی صورت میں، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، یہ اللہ کا دین ہے. وہ جب چاہتا ہے تو انسانوں سے بے پرواہ ہو کر، ساری دنیا سے بے پرواہ ہو کر وہ پرندوں سے دین کا کام لے لیتا ہے. وہ ابابیل کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کروا سکتا ہے، وہ جو چاہے جس سے چاہے جب چاہے کام لے سکتا ہے. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ ہم سے کام لینا چاہتا ہے، لیکن ہم اس کے بدلے کر کیا رہے ہیں؟ یہ سوال ہم اپنے آپ سے کریں. اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا، اگر تم پھر گئے تو پھر جاؤ. اللہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. اللہ سے محبت کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے ساری دنیا کو ناراض کیا ہے، اور ہمیں اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہے اللہ کی توفیق سے کہ اپنے پرائے ہو گئے، رشتے ٹوٹ گئے، کوئی بات نہیں، ہم نے نہیں توڑے، انہوں نے توڑے ہیں، انہوں نے زیادتی کی ہے، انہوں نے ظلم کیا ہے، وہ اللہ کو جواب دیں گے. ہم تو پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ رشتہ ملائیں، ہم تو پھر بھی چاہتے ہیں کہ روٹھوں کو منائیں، لیکن وہ خود ہی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. تو آدمی کب تک مناتا رہے، کب تک سمجھاتا رہے؟ بہت کچھ کیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو شیطان ورغلا کر جماعت سے دور لے جاتا ہے. واپس آ جائیں،
راستہ دیا جاتا ہے، ان کو مجبور نہیں کیا جاتا جانے پر، لیکن جب وہ چلا جائے تو اپنا نقصان کرتا ہے، اللہ کے دین کا نقصان نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ کا دین، جب اللہ کا دین ہے تو پھر اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ وہ اس کا نعم البدل لے کر آئے۔ اس جانے والے کے بدلے اللہ 100 آدمی لا سکتا ہے، 1000 لا سکتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، اور ہم نے بہت سی مثالیں اس کی دیکھ لی ہیں جماعت المسلمین میں۔ وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ ایمان والوں پر بڑے نرم ہوں گے۔ عزۃ علی الکافرین، کفار پر بڑے سخت ہوں گے۔ اسلام کے دشمنوں کے معاملے میں ان کے دل میں نرمی نہیں آئے گی، وہ یہ نہیں سوچیں گے اگر چلا گیا تو کیا ہوا، ہے تو میرا رشتہ دار، اگر چلا گیا تو کیا ہوا، ہے تو میرا دوست، چلو میں بھی اس کے پاس جایا کروں، میں بھی اس کی باتیں سنوں، شاید وہ صحیح ہو۔ جماعت المسلمین کو چھوڑنے کی دعوت دینے والا کبھی صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ جماعت المسلمین سے چمٹنے کی دعوت اس نے دی ہے۔ جس کی دعوت کی ٹکر پر کوئی دعوت دے تو وہ دعوت کبھی حق نہیں ہو سکتی، کیونکہ جماعت المسلمین سے چمٹنے کی دعوت دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم اس دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اس شخص کی دعوت کو رد کرتے ہیں جو ہمیں اس جماعت کو چھوڑنے کی دعوت دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد صبحكم ومساكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آپ ان لوگوں کی صفات سن رہے ہیں جو اللہ کے دین کو غالب کریں گے۔ سورہ مائدہ کی آیات کا یہ سلسلہ ہے۔ آپ نے کچھ صفات سنی، اے ایمان والوں اگر تم اپنے دین سے پھر گئے تو اللہ اپنے دین کے لیے ایک ایسی قوم لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ ایمان والوں کے لیے بہت ہی نرم ہوں گے اور دین کے دشمنوں کے لیے بہت ہی سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ اللہ کے راستے میں انتھک محنت کرتے ہوں گے۔ لا یخافون لومۃ لائم، اور وہ اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی ہرگز پرواہ نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ ملامت ہے جس کی وجہ سے لوگ حق سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اگر فلاں نے مجھے کچھ کہہ دیا تو میں کیا جواب دوں گا، ہماری کم علمی ہے، ہم جواب نہیں دے سکتے۔ ہم ملامت سے ڈرنے کی وجہ سے اس کی مخالفت مول نہیں لینا چاہتے، حالانکہ وہ اللہ کی جماعت کا دشمن ہے، اس کا مخالف ہے۔ یہ ہماری کم علمی ہے۔ اور ملامت کی پرواہ کرنا، ملامت کی خاطر اگر کوئی آدمی اس کی پرواہ کرتا ہے تو وہ جماعت المسلمین میں آیا کیسے؟ کیونکہ جماعت المسلمین میں آنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ساری دنیا ملامت کرتی رہے گی۔ یہ ہمارے خاندان کو چھوڑ کر چلے گئے، یہ ہمارے فرقے کو چھوڑ کر چلے گئے، ہماری برادری کو چھوڑ کر چلے گئے، ملامتیں سنتے سنتے تو یہاں پہنچے، اب کون سی ملامت کی پرواہ ہے؟ اب ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، کیونکہ ملامت کی پرواہ کی تو پھر ہمارا شمار ایمان والوں میں نہیں ہو سکتا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا کر دے۔ یہ صفات جن لوگوں میں آ گئیں ان کو اللہ کا بڑا فضل مل گیا،
واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا ہے، بڑے علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارے دوست کون ہیں؟ تمہارے دوست وہ نہیں ہو سکتے جو اللہ کی جماعت کے دشمن ہیں۔ تمہارے دوست تو بس اللہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ ایسوں کو دوست کیسے بنا سکتے ہیں؟ جو ہمارے پیچھے نماز پڑھنے کا انکاری ہو، جو ہم پر شرک اور کفر کے فتوے داغتا ہو، ہم اس کے پاس جا کر بیٹھیں، یہ کون سا ایمان ہے؟ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور وہ ہمارے پاس زکوٰۃ جمع کراتے ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے زکوٰۃ خرچ کر دی، میں نہیں دوں گا، مجھے شک ہے یہ پیسہ غلط استعمال ہوتا ہے، میں خود دوں گا زکوٰۃ۔ یہی باتیں صحابہ کرام کے دور میں ہوا کرتی تھیں۔ مسند ابو یعلا میں بڑی تفصیل موجود ہے اس سلسلے میں۔ لوگ آ کر صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے، یہ تمام روایات آپ پڑھ سکتے ہیں کتابچہ زکوٰۃ اور تزکیہ مال میں جو مرکز سے شائع ہوا ہے، کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، ہمارے زکوٰۃ کے پیسے سے عمرا شادیاں کر لیتے ہیں، زمینیں خرید لیتے ہیں، اثاثے بنا لیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے ہمیشہ ایک ہی جواب دیا ہے کہ تم زکوٰۃ امیر کے حوالے کرو، چاہے وہ کچھ بھی کرتا ہو۔ تم سے اللہ اس بات کا سوال نہیں کرے گا کہ اس نے کیا کیا، تم سے اللہ تمہارا سوال کرے گا کیا تمہیں اس کی قبر میں اترنا ہے جو تم اس کی فکر کرتے ہو۔ لیکن ہمارے ہاں یہی مسئلہ ہے، اپنی فکر نہیں کرتے، سارے جہاں کا درد میرے سینے میں ہے، اپنا درد نہیں ہے دل کے اندر کہ میں مر گیا تو کیا جواب دوں گا۔ مستقل طور پر غیبتیں کرنا، چغلی کرنا، بہتان لگانا، کسی کے پیچھے لگ جانا، تو میں لگ جانا، جاسوسی کرنا، یہ عام ہمارا مشغلہ بن چکا ہے۔ اپنی فکر نہیں ہے۔ کیا ہم بے عیب ہیں جو دوسروں کے عیب ہم تلاش کر رہے ہیں؟ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں بے عیب ہوں تو وہ کسی کے عیب ڈھونڈتا ہوا اچھا بھی لگے گا، لیکن ہم میں سے بے عیب کون ہو سکتا ہے؟ ہم تو عیبوں سے بھرے ہیں، ہم تو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا جو حال ہے وہ ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے۔ اپنی اصلاح کیجئے، اور جب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ نے بہت سی برائیوں کو چھوڑ دیا ہے تو دوسروں کی بھی اصلاح کیجئے، لیکن بہت خوبصورت طریقے سے، بہت آسن طریقے سے۔ ایسے نہ کیجئے کہ کسی کی برائی کسی تیسرے کو جا کر بتائیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس کام سے اللہ نے منع فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت کا ارشاد، وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور وہ رکوع کرتے ہیں، جھکتے ہیں اللہ کے سامنے۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو جس نے دوست بنا لیا اللہ کو، جس نے دوست بنا لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس نے دوست بنا لیا ایمان والوں کو، تو یہی اللہ کا لشکر ہے، یہی حزب اللہ ہے، اور یہی وہ جماعت ہے جو غالب آ جائے گی، ساری دنیا پر چھا جائے گی۔ کیا ہمیں شوق نہیں ہے کہ ہم اللہ کے دین کو اس قدر نافذ کر دیں کہ ساری دنیا میں کہیں پر کفر و شرک نہ رہے؟ کیا ہمیں اس بات کی تڑپ نہیں ہے کہ اللہ کا دین اس طرح سے غالب ہو جائے جیسے صحابہ کرام کے دور میں غالب تھا؟ ہم سب اسی وجہ سے دین پر آئے کہ ہمارے اندر یہ تڑپ تھی کہ اللہ کا دین جب ہمیں ملا تو پھر اللہ کا دین ساری دنیا تک پہنچ جائے۔ اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جماعت المسلمین کو برپا کیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اے جماعت المسلمین، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ تم بہترین لوگ ہو جن کو دنیا کی اصلاح کے لیے اللہ نے برپا کیا ہے۔ اللہ نے کچھ دیکھا ہے، اسی وجہ سے یہاں پر جماعت المسلمین کو زندہ کیا ہے۔ اس اعزاز کا ہم کیا صلہ دے رہے ہیں؟ ہم کیا بدلہ دے رہے ہیں؟ کہیں ہم اللہ کو ناراض تو نہیں کر رہے کہ اللہ تو کہے کہ میں نے تمہیں برپا کیا ہے، اور ہم کہیں ہمارے پاس تو اللہ وقت ہی نہیں ہے۔ ہم تو جمعے کی نماز میں آ جاتے ہیں تو بڑا احسان کرتے ہیں، درسوں میں تو ہمیں آپ بلایا ہی نہ کریں، اجتماعات سے تو ہم دور بھاگتے ہیں، پیسہ ہم سے نہ مانگا کریں، بس رجسٹر میں لکھیں کہ میں جماعت المسلمین میں ہوں اور عید کی نماز میں آ جاؤں گا۔ اس کام کے لیے برپا کیا اللہ نے، اس کام کے لیے اللہ نے ہمیں دین دیا ہے۔ کیا بغیر قربانی کے جب صحابہ کرام کو جنت نہیں ملی تو ہم جیسے گناہ گاروں کو کیسے ملے گی؟
خواہشات تو ہماری بڑی بڑی ہیں کہ ہم جنت میں جائیں اور صحابہ کرام کے ساتھ جمعے کے دن جب بازار لگے تو ہم بھی وہاں پر جایا کریں، لیکن کام ہمارے ایسے نہیں ہیں۔ دیکھیے، نام سے نہ اسلام کو غلبہ ملے گا، نہ نام سے جنت ملنے والی ہے۔ نام تو بہت سونے رکھا ہے، مسلم نام تو بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، ہم میں ان میں فرق یہ ہے کہ ہم نام کے ساتھ کام بھی کرتے ہیں، لیکن اگر ہم نے کام کو چھوڑ دیا یا سستی کا مظاہرہ کیا تو پھر اللہ اس دین کو کہیں ہم سے چھین نہ لے، کسی اور کے حوالے نہ کر دے کہ یہ تو بہتر لوگ نہیں تھے، اب میں تمہارا انتخاب کرتا ہوں، تمہیں یہ میں اعزاز عطا کرتا ہوں۔ اللہ سے توبہ کیجیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اللہ سے گڑ گڑا کر توبہ کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اور ہم اس بات کا جو اعزاز اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے ہم اس کے قابل بن کر دکھائیں۔ یہ ہمیں خود کرنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہماری بڑی قدر و منزلت بیان کی ہے۔ اگر ہم سمجھ لیں، سورہ حج میں ہے آخری آیت، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اللہ کے راستے میں کوشش کرو جیسے کوشش کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اللہ نے تمہیں چنا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اللہ نے تمہیں چنا ہے اور تم کر کیا رہے ہو؟ کوئی وقت نہیں دیتے، کوئی کوشش نہیں کرتے ایسے چناؤ کا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا ہم یہ جواب دے رہے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ تو نے غلط انتخاب کر دیا ہمارا؟ اللہ غلط نہیں کرتا، وہ صحیح کرتا ہے، لیکن قومیں اپنے آپ کو بدل کر اپنے حالات کو تبدیل کرتی ہیں، اور اس کے بعد جب تک وہ اپنی اصلاح نہ کرے اللہ قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی خود حالت نہ بدل لے۔ اپنی حالت کو تبدیل کیجیے، ذرا سوچئے کہ آپ کی ذمہ داری کتنی عظیم الشان ہے اور آپ کر کیا رہے ہیں۔ میں اور آپ ہم سب یہ سوچیں، رات کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ اگر آج ہم مر گئے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اتنی بڑی دنیا منتظر ہے جماعت المسلمین کی کہ دعوت ہم لے کر وہاں پہنچیں، اور ہم وہاں کیا جائیں دعوت لے کر، ہم تو آپس میں ہی الجھے بیٹھے، آپس میں ہی خط بازی ہو رہی ہے، آپس میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے، جو توانائی ان پر صرف کرنی تھی وہ آپس میں ہی صرف ہو رہی ہے۔ اور تو اور اب ایسے کام ہونے لگے ہیں، سنتوں کے معاملے میں لوگ اب وہ سختی نہیں دکھاتے جو سختی سنت کے معاملے میں ہونی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جو کبھی جماعت المسلمین کے لیے اعزاز تھی یہ باتیں کہ مسلم آدمی جہاں بھی ملے گا تو 3 انگلیوں سے کھاتا ہوا نظر آئے گا، یہ ہمارے لیے ایک فخر کی بات تھی، اور لوگ پہچانتے تھے یہ 3 انگلیوں سے کھاتا ہے، یہ جماعت المسلمین کا رکن ہوگا۔ آج ہم نے بھی چمچے استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں اور جواب دیتے ہیں کہ چمچے ہم بھی تو 3 انگلیوں سے اٹھاتے ہیں، تو 3 انگلیوں کو چاٹنے کی سنت پر کون عمل کرے گا؟ چمچے سے کھائیں گے تو یہ سنت رہ جائے گی۔ ہاں، جب مجبور ہو جائیں تو آپ بھی چمچہ استعمال کر لیجئے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن جہاں پر کر سکتے ہیں وہاں تو سنت پر عمل کیجئے۔ عضوا علیہا بالنواجذ، ترمذی کی صحیح حدیث، فتنے کے دور میں میری سنت کو دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا، دانتوں کے ساتھ پکڑ لینا، یعنی چھوٹ نہ جائے، کوئی تم سے دور نہ کر پائے میری سنت کو۔ جن لوگوں کو دین غالب کرنا ہے وہ سنت سے محبت کرتے ہیں، سنت پر جان نچھاور کرتے ہیں، وہ سنت کے معاملے میں ایسی باتیں نہیں کرتے کہ میں پھر بھی 3 انگلیوں سے ہی چمچ پکڑ کر کھا رہا تھا۔ اپنی داڑھیوں کے بارے میں ہم دیکھیں، بچے ہمارے جوان لڑکے داڑھیاں کاٹ رہے ہیں، یہ کیسی فوج ہم تیار کر رہے ہیں مستقبل کے لیے؟ کس کے ہاتھوں میں اسلام چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ لوگ ہمارے بال کاٹنے لگے ہیں، سنت کے مطابق بال رکھنے تھے، وہ رواج یا سنت تقریباً لوگ بھولتے جا رہے ہیں اس کو۔ کیا وجہ ہے؟ مروب ہو چکے ہیں ہم باہر کے ماحول سے، مروب ہیں ہم غیروں کے کی وجہ سے۔ اور اگر ہمیں محبت ہوتی صحیح معنوں میں اللہ سے اور اللہ کے دین سے تو کبھی ایسا نہ ہوتا۔ اللہ سے محبت کیجئے، جواباً اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ اللہ سے محبت کرنی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آل عمران میں ہے، اگر تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو سنت پر عمل کیجئے، اللہ بھی آپ سے محبت کرے گا، اور جب اللہ نے محبت کی تو حالات بہتر ہو جائیں گے، جماعت المسلمین بہتری کی طرف جائے گی انشاءاللہ۔ عمرا اور عامہ سب کی ذمہ داری ہے آپس میں متحد رہیں، ایک دوسرے کے قریب رہیں، کسی کو شکایت اور شکوے کا موقع نہ دیں، اگر شکوہ ہو اور ہو جاتا ہے تو اس کو آسان طریقے سے دور کیا جائے، آپس میں فضا کو خراب نہ کیا جائے۔
اس سے جماعت کا نقصان ہے، کسی فرد واحد کا نقصان نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اس طرح جماعت المسلمین بننے کی توفیق عطا فرمائے جیسے وہ چاہتا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔